اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حلال مال کون سا ہوتا ہے اور حرام مال کون سا ہوتا ہے اور کتنا مال جمع کرنا جائز ہے اسلام میں۔ مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے وہ حلال طریقوں سے حاصل کرے، یعنی وہ مال جو آپ محنت مزدوری کر کے جمع کرتے ہیں وہ مال کتنا عمدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اینٹیں اٹھاتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں یا جو مکان بناتے ہیں وہی محنت مزدوری کرتے ہیں، نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس کام میں دقت اٹھانی پڑے، مشکل اٹھانی پڑے، اس کو ہم محنت مزدوری کہتے ہیں۔ تو محنت مزدوری سے کمایا ہوا جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے، حلال طریقوں سے حاصل کرے، پھر اسے اللہ کے راستے میں مجاہدوں یعنی حلال طریقے سے کمائے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مجاہدوں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتا رہے۔ لیکن جو شخص ناجائز طریقے سے مال کماتا ہے تو وہ اس بیمار کی طرح ہے جو جتنا بھی کھائے مگر اس کا پیٹ نہ بھرے، اور یہ مال قیامت کے دن اس کے خلاف بن کر آئے گا۔ ناجائز طریقے مثلاً سود، رشوت، کرپشن، چوری ڈکیتی، دھوکہ دہی، زرخیز اندوزی، بیواؤں، یتیموں اور غریبوں یا کسی کا حق مار کر اور دیگر غلط ذرائع سے کمانا کسب حلال ہے، یعنی حرام مال ہے، جو کہ اسلام کی نظر میں پاکیزہ نہیں ہے۔ وہ مال ناجائز اور حرام ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی جھوٹ طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو گوشت بھی حرام سے پروان چڑھے گا آگ ہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے، یعنی جو لوگ حرام کے مال سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہی صحیح مناسب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اگر مسلمان مال کماتے اور خرچ کرتے وقت ہر لمحہ ان دو سوالوں کے جواب کی تیاری بھی کرتا رہے، یعنی یہ مال حلال ہے یا حرام ہے، ان دونوں سوالوں کی تیاری کرے تو نہ وہ حرام کمائے اور نہ ہی اپنے مال کو حرام کاموں سے خرچ کرے یا حرام کاموں میں خرچ کرے۔ حلال طریقے سے مال کمانے اور مال خرچ کرنے کے بارے میں دین اسلام کوئی قدغن نہیں لگاتا، یعنی کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ آپ نے حلال کا مال اتنا رکھنا ہے، وہ آپ جتنا چاہے کما سکتے ہیں حلال کا محنت مزدوری کر کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کا دولت کمانا، کھانا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اولاد کے لیے چھوڑ جانا یہ سب احسن عمل ہے۔ یعنی یہ ہم لوگ اپنے ذہن میں یا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا مال جمع کریں یا اسلام میں کتنا مال جمع کرنا جائز ہے، تو اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ حلال سے کمائے ہوئے مال کو جتنا چاہے جمع کر سکتے ہیں، جتنا چاہے اس کو کھانا یعنی کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اچھا عمل ہے۔ لیکن آج جو لوگ ناجائز اور حرام ذرائع سے مال بنا رہے ہیں یا حلال ذرائع سے کمایا ہوا مال حرام کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی محنت مزدوری کر کے کمائے ہوئے پیسوں کو حرام کے راستے میں لگا رہے ہیں، تو یاد رہے کہ دنیا میں ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اور آخرت میں وہ مستحق عذاب ہوں گے۔ اگرچہ ہمارے ملک میں آج حرام کمانے والوں کی کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر رب کے نزدیک تو وہ پکڑے ہی جائیں گے، اور یقیناً تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ حلال ذرائع
سے مال کمانے اور حرام کاموں میں اس سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مشتبہ امور سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی غلط امور سے، حرام کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو اس کی ویڈیو سے آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ اپنی زندگی میں کتنا مال جمع کر سکتے ہیں یا کتنا مال رکھنا جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اخراجات کے برابر مال رکھنے والے پر خرچ نہ کرنے کی ملامت نہیں کرتا، یعنی کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق ہی پیسے ہیں، جو اس کی ضروریات ہیں اس کے مطابق ہی پیسے ہیں، تو اگر وہ نہیں اللہ کی راہ میں کچھ دیتا یا خرچ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ ملامت نہیں کرتے۔ صدقے کی ابتدا اپنے اہل و عیال کو دینے سے کرو، اوپر والا ہے یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ، نیچے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر، یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے وہ زیادہ مالدار ہو اس سے جس کو وہ دے رہا، یعنی امیر لوگوں کو غریب لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے